بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان چودھری مدثر منیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وقف آفیشیل۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک بیان آیا، بڑا دبنگ قسم کا بیان آیا۔ انہوں نے کہا میں سارے اداروں کو صاف صاف کہتا ہوں مداخلت نہیں کرنے دی جائے گی، کوئی مداخلت نہیں ہوگی، اداروں اور سپریم کورٹ کے درمیان ایک آگ کی دیوار بنائیں گے تاکہ کوئی مداخلت کا تصور بھی نہ کرے، انصاف ہو کر رہے گا۔ یہ بڑا زبردست انہوں نے کہا ہے۔ اور خان صاحب نے کہا ہے کہ پولیس اور ماتحت عدلیہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ گزشتہ دنوں جج نے 3 گھنٹے ہدایات لے کر بشرا بی بی کے خلاف فیصلہ دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کسی بھی عہدے پر توسیع نہ دینے کا بیان خوش آئند ہے۔ شکر ہے مولانا فضل الرحمان کا کہ وہ کسی بھی توسیع کو نہیں مانتے۔ یہ خان صاحب نے نواز شریف نے پہلے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، اب توسیع دے کر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں۔ اور خان صاحب نے کہا کہ سنگاپور میں 140 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی، پاکستان میں 1 ارب ڈالر سے بھی کم سرمایہ کاری ہوئی۔ سرمایہ کاری وہاں آتی ہے جہاں قانون کی بالادستی ہوتی ہے، اور ججز کو دھمکیاں مل رہی ہیں، عدالتی نظام تباہ کیا جا رہا ہے۔ بیرون ملک 1 کروڑ پاکستانی پاکستان کا مستقبل ہے، بیرون ملک پاکستانی پاکستان کو بچا سکتے ہیں۔ IMF سے تب آزاد ہوں گے جب بیرون ملک پاکستانی ملک میں سرمایہ کاری کریں گے۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ہر چیز کے لیے NOC لیتا ہے، کیا پتا کل اس کو بھی غائب کر دے۔ 1.5 سال سے توشہانہ کا کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ 3 مرتبہ جلد سماعت کی درخواست دے چکے ہیں، مگر اس کے باوجود سماعت نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ اگر توشہانہ کے کیس کو سن لے تو باقی توشہانہ کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ بلاول جب وزیر خارجہ تھا تو وہ افغانستان تک نہیں گیا۔ نواز شریف کے دور حکومت میں پرویز خٹک کو افغانستان بھیجا تھا۔ علی امین گنڈاپور کے موقف کی حمایت کرتا ہوں، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک افغانستان سے تعلقات درست نہیں کریں گے دہشت گردی میں پھنسے رہیں گے۔ اور پاکستانیوں اپنی آزادی کے لیے نکلو، میں آپ کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہوں، ورنہ میں 10 منٹ میں جیل سے باہر ہوں گا، لیکن آپ ساری عمر غلام ہو جاؤ گے، ساری عمر کے لیے غلام ہو جاؤ گے۔ یہ اڈیالہ سے انہوں نے پیغام پہنچایا ہے۔ اور علی امین گنڈاپور نے جانے کی بات کی ہے، یہ نہیں کہا کہ جا رہا ہوں، اس نے کوئی ٹائم تو فکس نہیں کیا۔ علی امین گنڈاپور نے کون سی غلط بات کی ہے؟ اور اشرف غنی کی حکومت پاکستان کے مخالف تھی، اس کے باوجود میں افغانستان گیا اور اشرف غنی کو بھی پاکستان بلایا۔ کل PTI کو سیشن کی مکمل بائیکاٹ کر دینا چاہیے، اس طرح کوئی بھی غلطی سے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں ڈال پائے گا۔ اور علی امین گنڈاپور کے بیان میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کو آزاد کروانا ہے، یہ صحافی کا سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور نے بیان دیا ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کو آزاد کروانا ہے، تو اس کا جواب دیا خان صاحب نے، علی امین گنڈاپور یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ خیبر پختونخوا کو آزاد کروانا ہے، میں یہ مانتا ہی نہیں۔ یہ خان صاحب نے کہا کہ وہ ایسے بات کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ وزیر اعظم ہوتے، ایک اور سوال ہوگا کہ اگر آپ وزیر اعظم ہوتے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آپ کی اجازت کے بغیر افغانستان سے بات کرتے تو آپ کیا کرتے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں ضرور بات چیت کی اجازت دیتا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمنٹ لاجر کو سب جیل قرار دے دیا ہے۔ اور خان صاحب نے اوورسیز کے لیے محبت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے واضح پیغام ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے لاہور پہنچنا ہے اور جلسہ کو کامیاب کرنا ہے۔ یہ بڑا انہوں نے زور دے کر پیغام دیا ہے۔ اور علی امین گنڈاپور کی افغانستان سے جو بات چیت اور امن قائم کرنے کی کوشش کی تائید کرتا ہوں۔ ان کو جا کر علی امین کے پاؤں پکڑنے چاہیے اور کہنا چاہیے خدا کا واسطہ افغانستان سے جا کر بات کرو۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ کے مینڈیٹ کو چھوڑیں، وہ دہشت گردی ختم کرنے کی بات کر رہا ہے،
یہ اہم بیان دے رہے ہیں. علی امین بات ٹھیک کر رہا ہے, وفاق کراس بارڈر دہشت گردی کی بات کر رہی ہے, لیکن کچھ کر بھی نہیں رہی. کراس بارڈر دہشت گردی روکنا وفاق کا کام ہے. علی امین نے کون سی غلط بات کی ہے؟ اور حکومتی ذرائع کے مطابق نظام انصاف اور عدالت انصاف سے متعلق 22 ترامیم اصلاحات سے متعلق 22 ترامیم کے پیکج کی اتوار کے روز یعنی کل کے دن پارلیمنٹ سے منظور کروانے پر غور کر دیا ہے. ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم آفس کی جانب سے کسی بھی حکومتی رکن کو کل اجلاس میں شرکت کے حوالے سے پیغام نہیں بھیجا گیا. اس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ خفیہ رکھے جانے والے آئینی پیکج کو اتوار کے روز منظور کروائے جانے کا امکان ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے اتحادیوں کو صرف قانون سازی کا علم ہے. تاہم انہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی. ذرائع کا کہنا ہے کہ ججز کی مدت ملازمت توسیع کے حوالے سے اتفاق نہیں ہو سکا, اس لیے طے پایا کہ چیف جسٹس کی تقرری اسی طریقے سے کی جائے گی جیسے آرمی چیف کی تقرری کی جاتی ہے. ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق 5 سینئر ترین ججز کی سمری وزیر اعظم کو ارسال کی جائے گی, جس میں سے وہ ایک کو چیف جسٹس بنانے کی منظوری دیں گے. اس کے علاوہ ججز کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن کو مشترک کر دیا جائے گا, یعنی انہیں اکٹھا کر دیا جائے گا, جہاں حتمی طور پر ججز کی تقرری کو فائنل کر لیا جائے گا. سینئر جج کو چیف جسٹس لگانے سے قبل ہی لابنگ شروع ہو جاتی ہے, اس لیے ترمیم ضروری ہے. اس کے علاوہ ترمیم میں ہائی کورٹس کے تبادلے پر بھی اتفاق ہو گیا ہے. آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت یعنی 224 ارکان کی حمایت درکار ہے, اور حکومت کے پاس اس وقت 212 ووٹ ہیں, جن میں مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ 111 ارکان ہیں, پیپلز پارٹی کے 68 ہیں, متحدہ قومی موومنٹ کے 22 ہیں, مسلم لیگ کاف کے 5 ہیں, استحکام پاکستان پارٹی کے 4 ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی 1, عوامی نیشنل پارٹی 1, ضیاء پارٹی 1. حکومت کو JUI کے مولانا فضل الرحمان 8 ارکان کی حمایت ملنے کا امکان ہے, جو انہوں نے ابھی ایک گوگلی قسم کا بیان دیا ہے, جس کے بعد حکومت کے پاس 221 ووٹ ہوں گے. اس کے باوجود 2/3 اکثریت کے لیے حکومت کو مزید 3 ارکان کی ضرورت ہے. سینٹ سے 2/3 اکثریت کے ساتھ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 64 ارکان کی حمایت درکار ہے. حکومتی اتحاد کے پاس سینٹ پہ اس وقت 55 ارکان ہیں, جن میں مسلم لیگ نون کے 19, پیپلز پارٹی کے 24, بلوچستان عوامی پارٹی کے 4, متحدہ قومی موومنٹ کے 3 اور 5 آزاد اراکین شامل ہیں, جبکہ سینٹ میں JUI کے اراکین کی تعداد 5 ہے. اور فضل الرحمان کے بھائی نے انہیں لکھ کر دے دیا ہے جو سینٹ ہے کہ آپ ایسا نہیں کرتے ورنہ آرٹیکل 63A لگ جائے گا. اور ایک جو آئین میں ترمیم کے حوالے سے اگر بل پاس ہو گیا تو اسی وقت سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا. اگر قاضی فائز صاحب اقلیت کو استعمال کر کے یہ درخواست مسترد کرتا ہے تو جسٹس منصور علی شاہ سمیت, یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے ناظرین, 14 بڑے ججز اپنی نشستوں سے استعفیٰ دے دیں گے. مطلب ساری سپریم کورٹ میں آگ لگ جائے گی اور اتنے سارے استعفے قبول کرنا تباہی مچ جائے گی. پھر جسٹس منصور علی شاہ خود سمیت 14 ججز کے ساتھ اکثریت کو واضح کرتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ سے نکال دیں گے. اگر اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ حکومت کھڑی ہوئی تو سپریم کورٹ قوم کو ساری حقیقت واضح کر دے گی. یہ حامد میر صاحب ہیں, بڑے سینئر صحافی ہیں, یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. اور یہ جو اجلاس ہے اس میں خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب کہ ہماری جو اراکان, ہماری جو تعداد ہے, ہمارے نمبرز ہیں وہ پورے ہیں اور ترمیم پیش کرنے جا رہے ہیں, جبکہ جو لا منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں اور ہم ترمیم پیش نہیں کر رہے. اور جو PTI کے جو آزاد اراکین ہیں جن کی باز گشت چل رہی ہے, میں نے پہلے ان کے آپ کو نام نہیں بتائے تھے, لیکن میڈیا پہ ان کے ابھی سوشل میڈیا پہ نام گردش کر رہے ہیں, اس لیے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. وہ جو 5 اراکین ایکسپیکٹڈ ہے ان کے نام مبینہ طور پر جو سامنے ہیں وہ ریاض فتح صاحب ہیں,
मुबारक ज़ेब साहब है, सादुल्ला बलोच साहब है, अमीर सुल्तान है, महबूब सुल्तान है, औरंगजेब खिची हैं। ये पीटीआई के वो अरकान है जो पीटीआई को छोड़कर दूसरी तरफ वोट देंगे और लामहल्ला तौर पर पीटीआई के जो अपना वोटर्स हैं वो इनसे बहुत ज्यादा खफा होंगे, वो इनका मुहासबा भी करेंगे क्योंकि वोट उन्होंने पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं दिया है और खान की तस्वीर को दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जितने भी वोट मिले हैं उन्होंने तस्वीर नहीं देखी, जैसा कि शेख वकास अकरम साहब ने कहा है कि उन्होंने तस्वीर नहीं देखी, उन्होंने खान साहब को देखा है और खान साहब के कहने पे वोट मिला है और पूरे पाकिस्तान में ऐसा मिला है। और अगर ये खुदा न खास्ता ये अरकान अगर ये वोट दे देते हैं तो इनके लिए अपने हल्के में जाना और अपनी आवाम को, अपने वोटर्स को और खान के सपोर्टर्स को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और मुमकिन है इनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये बड़ा सोच समझ कर इनको फैसला करना चाहिए। तो नाज़रीन, अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।